اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تفسیر: اس واقعے کی طرف جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئی۔ چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے، اس لیے تعمیر کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا۔ یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کے دو مقصد یہ ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر ان کے پیش رو اہل کتاب چل رہے تھے، چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے عہد لیا گیا ہے اس طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے اور مسیح علیہ السلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے عہد کو توڑ کر گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں اس طرح تم بھی اسے توڑ دو اور گمراہ ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کو ان غلطیوں پر متنبہ کیا جائے اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ غزوہ احزاب کے بعد فتح کے بعد، غزوہ احزاب کی فتح سے پہلے مشرکین کے مکہ کے نوجوان تھے، انہوں نے شرارت کی تھی کہ وہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر چھپ کر حملہ کریں، لیکن غزوہ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ان پہ طاری کر دیا تھا کہ وہ جرأت نہ کر سکے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، اس دین کو پھیلانے کے لیے بہت سی تکلیفات اٹھائی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام نے، جن کو دیکھنا دور کی بات پڑھ کر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تکلیفات اٹھائی ہیں۔ اور اب یہ دین جس طرح بکھر رہا ہے، جس طرح زوال کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے، قرآن شریف پر متحد کرے، اللہ کے احکامات پر متحد کرے، اللہ اور اس کی سنت پر ہمیں ایک متفق کر دے، ہمیں تفرقہ میں نہ ڈالے۔ سنت، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اس تفرقے سے نکالے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے جو عالم دین ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ان عالموں کو، ہمارے دین کے جو عالم ہیں، عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھی راستے پہ لے کے آئے، کہ لوگوں کو صحیح سی تعلیم دیں، لوگوں کو ایک جگہ پہ متحد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔